یہ کہانی عام نہیں، یہ تاریخ کی ان چند پراسرار ترین ابواب میں سے ایک ہے جس نے فلسفیوں، مورخین اور مفسرین کو ہمیشہ حیران کی رکھا۔ ایک ایسا نبی جو پہلے انسان تھا، جس نے قلم اٹھایا، جس نے علم کی روشنی سے دنیا کو منور کیا، جس نے ستاروں کی حرکت کو سمجھا اور جسے اللہ نے ایک بلند مقام عطا کیا۔ مگر سوال یہ ہے، وہ بلند مقام کیا تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ علم، حکمت اور آسمانی حقیقتوں کو جوڑنے والا پہلا انسان کون تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام، ایک نبی، ایک استاد، ایک مصلح اور ایک ایسی ہستی جن کی زندگی معجزات اور رازوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ کہاں رہتے تھے؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ نے انہیں آسمانوں پر کیوں اٹھایا؟ کیا وہ کبھی زمین پر واپس آئے؟ یہ کوئی عام قصہ نہیں، بلکہ یہ تاریخ کی اس باب کی کھوج ہے جو وقت کی گرد میں چھپ چکا ہے۔ تو اگر آپ ان رازوں کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ اس داستان کے گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے نبی سے جن کا ذکر قرآن پاک میں انتہائی عزت و وقار کے ساتھ کیا گیا۔ وہ نہ صرف نبوت کی شرف سے سرفراز ہوئی، بلکہ انہیں انسانیت کی ابتدائی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں کیا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ صدیق نبی تھی اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ بلند مقام کیا تھا؟ اس کی حقیقت پر مختلف تفسیری آراء ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں جنت میں اٹھا لیا گیا، لیکن اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چوتھے نبی تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ حضرت شیش علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کو علم و حکمت اور روحانی بلندیوں کا امین کہا جاتا ہے۔ وہ پہلی نبی تھی جنہوں نے قلم سے لکھنے کا فن سکھایا، لباس سازی کی ابتدا کی اور ستاروں فلکیات کا علم حاصل کیا۔ یہ سب کچھ انہیں عام انسانوں سے منفرد بناتا ہے، لیکن ان کی کہانی میں ایک راز ہے، ایک ایسا راز جس نے انہیں دنیا سے الگ کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ یہ ہم آگے جانیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد کا بتایا جاتا ہے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق وہ بابل، جو موجودہ عراق یا مصر میں رہتے تھے۔ مصر کے قدیم شہر ممفس کو بعض مورخین ان کی رہائش گاہ قرار دیتے ہیں، جہاں انہوں نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اس زمانے میں انسانوں میں بت پرستی عام نہیں ہوئی تھی، لیکن دنیا میں اخلاقی برائیاں اور ناانصافی بڑھ رہی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم زراعت، تعمیرات اور علم میں ترقی کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی دنیاوی خواہشات میں بھی الجھتی جا رہی تھی۔ لوگ عدل و انصاف سے دور ہو رہے تھے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ایسے میں حضرت ادریس علیہ السلام نے نہ صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی، بلکہ عدل و انصاف کو بھی قائم کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی کہا گیا اور انہیں بلند مقام عطا کرنے کی بات کی گئی۔ انجیل میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اینک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تورات کے مطابق وہ 365 سال زندہ رہی اور پھر آسمانوں کی طرف اٹھا لی گئی۔ اسلامی تاریخ میں انہیں قلم، فلکیات اور حساب و کتاب کا ماہر نبی مانا جاتا ہے۔ بعض روایت میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلی کپڑے سینے والے انسان تھے اور انہوں نے مختلف ہنر اپنے قوم کو سکھائے۔ یہ تمام پہلو حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک منفرد اور شاندار شخصیت کو نمایاں کرتے ہیں، جو نہ صرف روحانی رہنما تھی، بلکہ علم و حکمت کے پہلے استاد بھی کہی جا سکتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بلند مقام کیوں عطا کیا؟ یہ راز ہم آگے کھولیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بنیادی دعوت وہی تھی جو تمام انبیاء کی تھی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور شرک سے بچنے کی تلقین۔ وہ اپنے قوم کو یہ سمجھاتے تھے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہے، اس لیے عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ روایات کے مطابق وہ دن کے زیادہ تر حصے میں عبادت میں مشغول رہتے اور اپنے قوم کو بھی ذکر و عبادت کی طرف مائل کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسلامی تاریخ میں علم و حکمت کے پہلے استاد کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہیں علم نجوم، ریاضی اور خطاطی کا پہلا ماہر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو چاند، ستاروں اور سیاروں کی حرکت کے بارے میں آگاہ کیا۔ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے حساب و کتاب کو منظم کیا اور لوگوں کی گنتی اور حساب کے اصول سکھائے۔ روایات کے مطابق وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے تحریر کا باقاعدہ استعمال کیا، جس سے بعد میں مختلف زبانوں کی تشکیل ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک اہم پہلو عدل و انصاف کا قیام تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی قوم کو نیکی، سچائی اور دیانتداری کا درس دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی قوم عدل چھوڑ دے تو وہ جلد یا بدیر تباہ ہو جائیں گے۔
انہوں نے حکمرانی اور عوام دونوں کو انصاف کی ترغیب دی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا اور دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ان کی بنیادی تعلیمات میں شامل تھی۔ یہ تمام تعلیمات ثابت کرتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام صرف ایک نبی نہیں تھی، بلکہ وہ انسانیت کو تہذیب، علم اور اخلاقیات کی روشنی میں لے جانے والے پہلے بڑے رہنما بھی تھی۔ لیکن ان کی کہانی کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بلند مقام پر کیوں اور کیسے اٹھایا۔ اگرچہ قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کے معجزات کا تفصیلی ذکر نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا کرنے کا ذکر کیا۔ جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ صدیق نبی تھی اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ بلند مقام کیا تھا؟ مفسرین کے مطابق اس سے مراد یا تو ان کا جنت میں جانا ہے یا انہیں آسمانوں میں کسی خاص درجے پر پہنچایا جانا۔ روایات کے مطابق ایک زمانے میں حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم قحط سالی کا شکار ہو گئی۔ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو بارش نازل ہوئی اور زمین سرسبز ہو گئی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں سے بات چیت کیا کرتے تھے اور اللہ کی خاص قرب میں تھے۔ بہت سی احادیث اور تفاسیر میں ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئی تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن فرشتے سے ملے اور پوچھا، کیا میرے اعمال کا اجر بڑھ سکتا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، لیکن اس کے لیے تمہیں آسمانوں کی طرف اٹھنا ہوگا۔ چنانچہ وہ اللہ کے حکم سے آسمانوں پر اٹھا لی گئی۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ کیا وہ جنت میں داخل ہو گئی؟ کیا وہ کسی خاص مقام پر پہنچے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو صدیوں سے مفسرین کے درمیان زیر بحث رہا ہے اور یہی ان کی کہانی کو مزید پراسرار اور منفرد بناتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق مصر میں انہیں ہرمیس الہرمسہ کہا جاتا تھا۔ وہ علم و حکمت کی سرپرست سمجھی جاتی تھی۔ قدیم یونانی فلاسفہ نے بھی ان کی علمی اثرات کا ذکر کیا ہے، خصوصاً تحریر اور فلکیات کے حوالے سے۔ آج جب دنیا ٹیکنالوجی اور ترقی کی دور میں مصروف ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی سکھائی ہوئی باتیں مزید اہم ہو جاتی ہے۔ وہ پہلی نبی تھی جنہوں نے تعلیم اور تحقیق پر زور دیا، جو آج کے سائنسی دور میں بھی انتہائی ضروری ہے۔ ان کی تعلیمات یاد دلاتی ہے کہ ترقی کے ساتھ عدل اور اخلاقیات بھی لازم ہے، ورنہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلنے کا درس دیا، جو آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی میراث ایک ایسی روشنی ہے جو ہر زمانے میں انسانیت کو راستہ دکھاتے رہیں گے۔ جب دنیا اپنی ابتدائی شکل میں تھی، جب انسانیت کے پہلے قدم زمین پر پڑ چکی تھی اور جب خیر و شر کی پہلی جنگ لڑی جا چکی تھی، ایسے میں ایک ایسی ہستی دنیا میں تشریف لاتی ہے جو نبوت کی سفر کو آگے بڑھانے والی تھی۔ وہ تھی حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت آدم